ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ ارحم صاحب۔ آپ نعت خوان ہیں، بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ حمد و نعت پڑھتے ہیں، ان سے ہم حمد و نعت سنیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے چونکہ جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں، آج ہم نے سیگمنٹ میں ابھی بات کرنی ہے، تو ہمارے جو مہمان ہیں قاری عمیر بن عزیر صاحب ہیں، آپ جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سوالات کی جانب آتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی حسین۔ نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تیرے چومیں دی بھی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی حسین۔ کدی نال تیرے نزاکت چ سوہنا، کدی نال تیرے نزاکت چ سوہنا، اور اس دا وی ہوسی من دی وی حسین۔ کدی نال تیرے نزاکت چ سوہنا، اور اس دا وی ہوسی من دی وی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی حسین۔ اے انگلی نہ پاکے تا وہڑے دے اندر، اے انگلی نہ پاکے تا وہڑے دے اندر، خدا دے سجن کو ٹوریں دی وی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی حسین۔ محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں وچ لباں نو ملیں دی وی حسین۔ محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں وچ لباں نو ملیں دی وی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی حسین۔ نواہ کے سجا کے تے کجلا وی پاکے، نواہ کے سجا کے تے کجلا وی پاکے، تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی وی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی حسین۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات
تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی وی ہو سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. حافظ ارحم صاحب بہت خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائی ماشاءاللہ. قاری صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی 22 سالہ غیر شادی شدہ لڑکا ہے، نظر بد کی وجہ سے خوف زدہ ہے، غیر یقینی سی صورتحال ہر وقت رہتی ہے، اس کے ذہن میں جرت اور بہادری نہیں ہے، مایوسی میں ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے. براہ مہربانی اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد. اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھول جاتے ہیں یا پھر خوف میں مبتلا رہتے ہیں یا پھر ان کو تکلیف رہتی ہے یا پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی مار دے گا. جی دو اس کی وجہ ہوتی ہیں، یا تو ان کو جادو ہوتا ہے یا تو ان کو اسیب ہوتا ہے. اچھا. جو اسیب ہوتا ہے یہ دو طرح سے آتا ہے، یا تو جادو کر کے اسیب کو بٹھایا جاتا ہے، جنات کو لایا جاتا ہے، یا تو پھر اس کی کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس طرح جیسے اس نے وہ نماز چھوڑ دے، وہ اذکار نہ کرے اپنے، تو وہ چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. جھوٹ کثرت سے بولے وہ چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. چغلی کرے وہ چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. یا پھر اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار بھی کرتا ہے، ہر چیز اس کی پراپر ہے، لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ جادو کروایا جاتا ہے، جادو کے ذریعے جنات کو بھیجا جاتا ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ڈرا کے رکھتے ہیں اس کو. اچھا، جس کے اندر یہ جادو یا اسیب ہو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے فیصلہ لینے. وہ ہمیشہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے بتاؤ مجھے کیا بہتر ہے میرے لیے. ایک تو یہ، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کے یہ ہے کہ فجر کی نماز وہ تو کبھی بھی نہ چھوڑیں. علاج اس کی 5 وقت کی نماز ہے. اوکے. یہ آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں گے یا کسی عورت میں یا بچی میں بچے میں، اگر ان کی نمازیں ان سے پوچھے جائیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں. آپ نے فرمایا نا کہ علاج جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر اجازت دیں میں تو کہوں گا کہ ہماری بقا ہی 5 وقت کی نماز ہے. بقا ہی 5 وقت کی نماز ہے. تو ایک تو 5 وقت کی نماز وہ لازمی اس کو شروع کریں. نمبر 2 پہ وہ صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر، اس کو 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. بہتر. اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو جوڑ کر اگر کیا جائے تو یہ اتنے الفاظ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیے جائیں، اور ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد ولا کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیے جائے تو انشاءاللہ اگر یہ 7 دن کر لیں تو ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں پتہ لگنے لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ کسی مستند مطلب کوئی اچھے عالم سے ملیں یا عامل سے ملیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہوں، اس علم کو جانتے ہوں، تاکہ وہ اس کا روحانی علاج کر سکیں. ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہتر ہو گیا. ایک اور اس میں موجود ہے سوال، کہتے ہیں جی مالی اور گھریلو مسائل کا شکار ہوں، آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی جادو یا سفلی علم کا شکار ہو چکا ہوں، تو میری رہنمائی فرما دیں. اچھا، یہ جادو، اچھا لوگ جو جادو کرتے ہیں نا وہ منتر بھی کرتے ہیں، سفلی بھی کرتے ہیں، کالا علم بھی کرتے ہیں، دھاگے کے اوپر بھی. اب دیکھا دھاگا لیتے ہیں، اس کے اوپر گیرے لگا دیتے ہیں، سوئیاں لیتے ہیں، اس کے ایک پتلا بناتے ہیں، پتلا بنا کے اس کے اندر 12 14 7 سوئیاں ڈال دیتے ہیں، اس کو دفنا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی تعویذ بنا دیتے ہیں، کسی کرسچن کے پاس جاتے ہیں، اس کا مال، اس کی آمدنی رک جائے، اس کا جو ہے وہ اوپر چیزیں بھی بٹھا دی جاتی ہیں باقاعدہ اس کے اوپر. جو یہ جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہیں،
کیا وہ غیر مسلم ہوتے ہیں زیادہ؟ نہیں مسلم بھی ہوتی ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. مطلب وہ اپنا جب وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو تب مسلمان ہونے کا حق کھو وہ بیٹھتے تو ہیں. حدیث پاک بھی ہے نا کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے اوپر آ اوپر جاتا ہے. وہ چلا یہ جاتا ہے. تو نکل ہی جاتا ہے نا گناہ، مطلب کہ ایمان نکل جاتا ہے ان کے اندر سے، پھر وہ شیاطین کے ساتھی بن جاتے ہیں. صحیح. تو جادو کرنے والا جادو کروانے والا دونوں ایک طرح کے ہیں. تو مالی جو پریشانی آتی ہے آج کل، بہت سارے لوگ جو آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، مالی پریشانی ہے، پیسے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسوں کے اندر برکت ہی نہیں ہے. کہاں ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. کہتے ہیں 1 لاکھ میری مطلب مجھے میری پے ہے تو میں 1 لاکھ روپے آتا ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا جاتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. فیسیں بھی دے دیں، مطلب پہلے بھی چل رہا تھا، اب تو برکت ہی اڑ گئی ہے. تو ایک مالی آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ مالی اور گھریلو مسائل دونوں طرح سے پریشان ہیں، گھر سے بھی پریشان ہے اور گھریلو میں بھی یہ جادو کی نشانی ہے کہ آپ کی میاں بیوی کی آپس میں نہ بننا، گھریلو پریشانی ہو جانا، جیسے بچوں کا چڑچڑاپن آ جانا، بیوی کے ساتھ نہ بننا، مال میں کمی آ جانا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کے اوپر جادو کے اثرات آ جاتے ہیں. اللہ. تو جادو کے اثرات آتے کب ہیں؟ جب انسان بڑا بڑھا چڑھا کے اپنے خاندان میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ میری تنخواہ جو ہے نا وہ میری پے جو ہے نا 1 لاکھ ہو گئی ہے، 1 لاکھ ہو گئی ہے، میری بیوی کے ساتھ میرے تعلق بہت اچھے ہیں، میں اپنے بچوں، میرے بچے بڑے کامیاب ہیں ماشاءاللہ، اسکول میں فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں. تمہیں ضرورت کیا بتانے کی؟ ہم خاموش رہتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میری اتنی تنخواہ ہے، مجھے یہاں پہ جاب مل گئی ہے، اب میری تنخواہ بڑھ گئی ہے، میرے بچے جو ہے نا وہ فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں، وہ بڑے فرما بردار ہیں، وہ کسی کے آگے بولتے ہیں، موبائل نہیں یوز کرتے زیادہ، میں ان کو منع کر دوں تو وہ موبائل رکھ دیتے ہیں. میری مسز کے ساتھ ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں کہ اپنی بیوی کی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرو. ہم اپنے کزنوں کے سامنے، خاندان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں تو پھر یہ یہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے. وہ ایک حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے. حجاج بن یوسف نا 3 کام بڑے زبردست کیے تھے حجاج بن یوسف نے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ سارے جادوگروں کو اس نے بلایا اور اس نے کنکر اٹھائے نیچے سے اور گننے کے بعد کہا کہ بتاؤ کتنے ہیں؟ تو سب نے بتا دیا کہ یہ اتنے ہیں. دوبارہ حجاج بن یوسف نے کنکر اٹھایا اور کہا کہ اب بتاؤ کتنے ہیں؟ کوئی نہیں بول سکا. اس نے کہا کہ غیب، جب آپ نے نہیں گنا تو ہمارے جو حمزات ہیں انہوں نے بھی نہیں گنا، تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں. جب آپ نے نہیں گنا تو آپ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ. جب ہم کسی سے کوئی بات کریں گے ہی نہیں، جب ہم کہیں گے نہیں کسی کو کہ میری تنخواہ اتنی ہے، میرے حالات اس طرح کی ہیں، وہ کتنا اچھا ہو کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کو کہے اللہ مجھے یہ معاملات درپیش ہیں، نہ اس کا راز فاش ہوگا، نہ اس کو زوال آئے گا، نہ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں سے شیئر کرنا بند کر دیں، کہ شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ. اور رہی بات ان کے جو معاملات ہیں ان کو چیک کروانا چاہیے، اور اس میں یہی ہے کہ نمازیں اپنی پوری پڑھیں، اذکار پورے کریں، اور اس کے علاوہ وہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اصل میں ٹائم وہی ہے برکت والا ٹائم، اس میں ہی ساری برکت، پورے دن کی برکت اس کے اندر ہوتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد 1 گلاس پانی کا لے لیں، یا پھر وہ ادھر ہی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اشراق تک. 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. پانی پہ بھی دم کر لیں، اگر اس پانی کو اپنے گھر میں مکس کر لیں، بچوں کو پلائیں بھی، اس سے وضو بھی کریں اس پانی سے کسی پاک جگہ پہ. اور انشاءاللہ جب یہ 7-8 دن یہ کریں گے تو ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، مال کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ. اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ کس کو چیک ضرور کروائیں. اصل میں ان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا؟ جادو کس نوعیت کا ہے؟ اسیب تو نہیں ہے، کوئی چیزیں روکتی تو نہیں ہے. لوگ جادو کر دیتے ہیں، دیوار کر دیتے ہیں. جب ہم جادو نکالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ دیوار کی ہوئی ہے جنات نے، شیاطین نے، کہ اس کی طرف کوئی آئے نہ. انہوں نے ہوا کے اندر منتر کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی آئے تو پیچھے چلا جائے. رزق میں جہاں پہ اس نے رزق کے لیے جانا ہے اس کا ذہن مائنڈ بدل جائے، اس کا دل نہ کرے وہ جاب کرنے کو، حالانکہ اس کا رزق ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم کو چاہیے کہ حفاظت کریں. جی بہتر. قاری صاحب ایک اور سوال موجود ہے کہ ایک لڑکی اور ایک عورت ہے، کہا جاتا ہے کہ ان پر سایہ ہے، کیونکہ کسی وقت ان کی کیفیت بالکل عجیب ہو جاتی ہے اور کسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی بولتا ہے اور پھر کسی کا وہ لحاظ نہیں کرتی.
اس عورت کی بیٹی پہ کہا جاتا ہے کہ جو جن ہے وہ ہندو ہے اور اس خاتون کے میں جو جن موجود ہے وہ مسلمان ہے، اور کبھی وہ شدید ایک دوسرے سے لڑ پڑتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہیں، پھر ایک مولانا صاحب ان پر دم وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ بالکل نارمل جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور جو وہ پریشانی والی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کی باتیں بھی ان کو بعد میں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے یہ کیا تھا یا یہ کیا تھا. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. جنات جو ہوتے ہیں یہ جب آتے ہیں انسان کے اندر تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اوکے. اکثر جب ہم کسی کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ حاضری نہ کریں، ویسے ہی ان کا علاج کر لیں. اگر ہو جائے تو اس کو جب ہم پکڑتے ہیں، اس سے جو باتیں کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم باتیں کر لیتے ہیں. اچھا ان کو کافی زبانیں بھی آتی ہیں جو پڑھے لکھے جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے دردیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کچھ نہیں پتہ ہوتا ان کو. صحیح. زیادہ تر نا یہ مسئلے عورتوں کے ہی ہوتے ہیں. جنات کا آنا، جادو کا ہونا، فلاں نے میرے پر کیا ہے، فلاں نے. مرد بیچارے کچھ نہیں کہتے اس معاملے میں. میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اس چیز پہ پڑھتے ہی نہیں ہے، زیادہ عورتیں ہی پڑھتی ہیں. یعنی کہ جو کرواتی ہیں وہ بھی خواتین ہی ہیں زیادہ. مطلب حسد ہے نا، حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت لگے یا پھر وہ اس کا گھر بڑا ہو جائے، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نواز دے تو وہ نہیں برداشت کرتی اس چیز کو. تو سوال یہ ہے کہ عورت دو عورتیں ہیں جی، ایک خاتون ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے. اچھا دونوں کے ان اندر کی کیفیت. جی. تو یہ دو طریقے ہیں اس کے. وہی کہ اگر تو جنات آتے ہیں اور آگے چلے جاتی ہیں اور یہ تسلسل سے اس طرح ہو رہا ہے تو ان کو چیک کروانا چاہیے فوراً، کسی عالم سے یا عامل سے چیک کروانا چاہیے جو اس کا علاج اچھی طرح سے کر سکیں. اگر ہم ان کو یہ سجیسٹ کریں کہ آپ رقیہ سن لیں، وہ حاضری ہو جائے گی، دوبارہ کام خراب شروع ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا سورہ بقرہ لگا دیں. جی، اس کی تلاوت، اس کا تلاوت لگا دیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رقیہ آپ سنا دیں. اچھا ان دونوں طریقوں میں نا بڑا فرق ہے. کہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، جب گھر میں اگر ہمیں بخار وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو ہم میڈیسن لے لیتے ہیں، جیسے پیناڈول لے لی، آرٹیفین لے لی، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ جو کیس آپ بتا رہی ہیں یہ ذرا تھوڑا سا بڑا کیس ہے. حاضری آ جانا، کسی دوسری مخلوق کا اندر آ جانا. تو اگر ہم زیادہ بیمار ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی کھانی، یہ نہیں کھانی، آپ نے اس کا پرہیز کرنا ہے، یہ اس کا پرہیز نہیں کرنا، آپ نے یہ کھا لیں، یہ نہ کھائیں. تو اسی طرح جو ایمی کہہ دیتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ آپ پلے کر دیں یا پڑھ لیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم بقرہ پلے کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گھر میں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، ہمارے برتن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، ہمارے معاملات اور زیادہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں. تو ان کو پہلے تو چیک کروانا چاہیے کسی عامل کے ساتھ. بہتر. عامل سے چیک کروانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو کی وجہ سے بھی جنات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک جن کو قرآن پڑھیں گے، دم کریں گے، وہ چلا جائے گا. میں کتنی دفعہ آؤں گا، مطلب میں چلا جاؤں گا، کوئی اور بھی ہے وہ چلا جائیں گے، دوبارہ پھر جنات آ جائیں گے، وہ پھر بگائیں گے، پھر آ جائیں گے، پھر بگائیں گے، پھر آ جائیں گے. تو جو جادو کیا ہوتا ہے نا وہ بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ یہ جادو ہوتا ہے جو جنہوں نے قید کیے ہوتے ہیں جن، تو وہ ان کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اور جب جن کے اندر یہ جن آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ بن رہا ہے. اس کے بعد جن بھی ان کا جسم بھی بہت زیادہ دکھتا ہے، اور جو اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا جسم بھی بہت زیادہ دکھتا ہے. مطلب کہ اگر کسی انسان کے اندر جن آ گیا، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس سے باتیں کریں گے، ہمیں وہ باتوں میں الجھائے گا، باتیں کرے گا ہم سے، تو ہمارا جسم دکھنے لگ جائے گا. ہاں اگر ادھر بیٹھ کے ہم قرآن شروع کر دیں گے نا تو پہلے تو وہ کہے گا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بعد میں تھوڑی دیر بعد کہے گا کہ اچھا میں جا رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا وہ چیخیں مارنے لگ جائے گا. تو کب تک کریں گے یہ؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. ہاں لیکن اس کا ایک حل ہے. ان کو چاہیے کہ اچھا یہ انحصار ہے 12 گھنٹے کا جو ہم نے تجربہ کیا ہے. صحیح. 12 گھنٹے آپ صبح دم کریں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ الف لام میم سے لے کے سورہ بقرہ کی شروع، الف لام میم سے لے کے مفلحون تک 7 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آخری چاروں قل. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کے بعد دم کر دے. 12 گھنٹے تک اس کو کوئی بھی جادو بھی ہوا ہو، اسیب ہو، کچھ بھی ہو،
اس کو ٹچ نہیں کرے گی چیز. یہ 12 گھنٹے کا کچھ اسپیشل ٹینیور ٹینیور ہوتا ہے یہ 12 گھنٹے انحصار ہوتا ہے, اس کو انحصار بولتے ہیں. یہ انبیات ہیں, مطلب کہ یہ تجربات ہیں. تو تجربہ یہ کیا گیا, جب وہ 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو 12 گھنٹے سے پہلے دوبارہ یہ دم کر لیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. تو یہ دم دوبارہ کریں تو انشاءاللہ وہ 12 گھنٹے تک دوبارہ اس کو وہ چیز ٹچ نہیں کرے گی, ان کے اندر نہیں آئے گی. ہاں اگر وہ مکمل حل چاہتے ہیں تو وہ کسی عالم سے یا کسی عامل سے رابطہ کریں اور تاکہ پراپر علاج کروائیں. بہتر, جی بہتر ہو گیا. سوال یہ ہے کہ جب کسی عورت کا کسی دوسری عورت پر سایہ ہو گیا اور وہ اولاد ہونے سے روک رہی ہے. نہیں, وہ سایہ نہیں ہوتا, وہ سایہ نہیں ہے. سایہ اس کا حسد پڑتا ہے. اچھا, حسد پڑتا ہے. نہیں تو اس سے اولاد رک جانا نہیں, حسد کا ہوتا ہے کہ اولاد کا جو رک جانا, یہ بھی جادو کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اولاد کا نہ ہونا یہ بھی جادو کیا جاتا ہے کہ اس کی اولاد ہو ہی نہ. مطلب کسی کا تو مسکیریج ہو جاتا ہے 3 مہینے میں, 5ویں مہینے میں, 7ویں مہینے میں مسکیریج, پتہ ہی نہیں چلتا. اور کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بہت کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ جادو ہے. کسی عورت کا دوسری عورت کے اوپر سایہ نہیں پڑتا. اوکے, یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ایم ہی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ دیکھیں نا, تھوڑے جھگڑے پہلے ہم ایک تو بات ہے بھی نہیں, اگر ہم یہ کہہ بھی دیں تو جناب یہ لڑائی کہاں کی کہاں پڑ جائے اور اللہ رحم کرے خیر سے شر نہ آ جائے. تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی, یہ بات غلط ہے. کسی عورت کا دوسری عورت پر سایہ نہیں آتا, لیکن جادو کی وجہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہو رہی ہو تو وہ مسکیریج ہو, وہ بھی جنات کے تھرو ہی کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مخصوص منتھ ہوتے ہیں. 3 منتھ میں یاد رکھیے گا, 5ویں منتھ میں اور 7ویں منتھ میں. ان منتھس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور جب جو حاملہ ہوتی ہے عورت, اس کے اوپر اثرات بہت زیادہ آ جاتے ہیں جنات کے ساتھ. تو یہ ہمیشہ یہ کریں گے کہ ان کی اولاد جو نا, ان کی آگے نسلیں نہ بڑھیں. تو ان کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا ضائع کرو. اور یہ جادو کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے. بعض دفعہ جنات خود بھی کر لیتے ہیں, بعض دفعہ اٹیچ ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, ان کو تکلیف دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو بالکل ٹھیک ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو جادو کوئی مسئلہ ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور وہی باتیں دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ نماز, اذکار, اللہ پر ایمان, تقوی مضبوط کریں, اپنا ایمان مضبوط کریں. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اتنے حل ہوں گے. سبحان اللہ. جب ہم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں نا. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, جب جس کے اوپر جادو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ پتہ کیا کہے گا, اس کے اندر ایک تو میں آ جائے گی, میں ایسا, میں نے یہ کیا, جس پہ جادو ہو. اور نمبر 2 پہ وہ نا ہمیشہ بلیم دوسروں کو کرے گا, تمہاری وجہ سے ایسے ہوا ہے, تم اس طرح کا فیصلہ نہ کرتے تو اس طرح. وہ ہمیشہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا وہ جو اپنا سارا ملبہ دوسرے پہ ڈالے گا. یہ بھی کوشش کریں گے, ان کو ہم یاد ہونا چاہیے. قاری صاحب, ایک اور سوال موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز میں اکثر بھول جاتے ہیں اور مؤذن کی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے. امام اور مؤذن کا کہنا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسجد سے متعلق ایسے لوگوں پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. یہ مدینہ یونیورسٹی میں مسجد, جو اس کی مدینہ یونیورسٹی کی جو مسجد ہے نا, وہاں کا قصہ ہے. یہ ہمارے استاد ہمیں سنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک روسی لڑکا تھا اور وہ نا پڑھ رہا تھا, مغرب کے بعد کا غالباً ٹائم تھا, عشاء کے بعد کا. لڑکے وہاں پہ بیٹھ کے مسجد میں پڑھتے ہیں, اپنا وہ یاد کرتے. تو اچانک انہوں ٹانگیں مارنے لگ گیا اپنے دوسرے دوست کو. تو ہم نے اس کو اٹھے, ہم آئے تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگا یہ اس کے اندر نا جنات آ گئے ہیں. تو وہ جب اسے پکڑا تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس روسی جو لڑکا تھا وہ عربی بھی بول رہا تھا, روسی بھی بول رہا تھا, عربی بھی بول رہا تھا, اردو بھی بول رہا تھا, چاروں زبانیں بول رہا تھا. اچھا, مسجد کے اندر اس کے اندر حاضر. کہتے ہیں جب وہ قرآن پڑھنا شروع کیا. اچھا, یہ ایک تو جھوٹ بہت بولتے ہیں, جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں. اوکے. جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو انہوں نے کہا, اس جن نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہے, مجھے ادھر سے فرق نہیں پڑا, اتنا
تو تم لوگ کیا کر لو گے. اچھا پھر وہ بتاتے ہیں کہ نا بات کرتے کرتے نا تو کہتے روسی لڑکا, اس کو عربی نہیں آتی تھی اور اتنی عامی عربی وہ بول رہا تھا وہاں پہ فصیح, مطلب کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ. تھوڑی دیر بعد حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے بیٹے ہیں عثمان, وہ بھی ادھر بیٹھے تھے, تو وہ انہوں نے کہا کہ تم نکلتے کیوں نہیں ہو تم, تو وہ نا اردو میں بات کرنے لگ گیا ان کے ساتھ. تو خیر وہ ان کو بلایا گیا, اس قرآن جب پڑھنا شروع کیا گیا تو وہ پھر اس نے کہا جتنا مرضی قرآن پڑھ لو میں نہیں نکلوں گا. کہتے بڑا جابر تھا وہ, بڑا سخت قسم کا تھا. تو خیر وہ ایک عالم کا نام لیا گیا تو ساتھ ہی وہ نکل کے بھاگ گیا. اچھا, تو میں بار بار آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کسی عامل سے جو جن کو بھی مسئلہ ہو کسی عامل سے ضرور رابطہ کریں. صحیح, بعض مرتبہ وہ ڈر کے ہی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خوبصورت قرآن پڑھنا, خوبصورت قرآن جب ہم کسی جنات والے کے اوپر پڑھتے ہیں جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو یہ جن بھاگتے ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت قرآن آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنا, یہ سے جن بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور مسجد میں یہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آ جاتے ہیں جس مسجد طرح میں بھی ہو فرما جاتے رہے ہیں ہیں. کہ وہ بھی تو مسجد ہی تھی نا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. میں ایک دفعہ سعودیہ گیا تو سعودیہ میں ہر کوئی اس طرح علاج نہیں کر سکتا. اچھا, ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں تو ہے نا یہاں تو ہر کوئی علاج کر رہا ہے. ہر کوئی علاج کر رہا ہے, وہاں پہ ادارے بنے ہیں, اگر کوئی اور کرتا تو اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے. اوکے, ہاں مقدمہ چلتا ہے, کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو میں سعودیہ گیا تو ایک بہت بڑے شیخ ہیں جو ابی بکر, یہ جو کراچی میں ایک ادارہ ہے جامعہ ابی بکر, جامعہ ابی بکر, ان کے بنانے والوں میں سے وہ ایک ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اوپر یہ مسئلہ بن گیا. تو خیر جب قرآن شروع کیا تو وہ کہتے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے, تم جو مرضی کر لو. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگے کہ جی اچھا چلو اب میں, اچھا تو بند کر دو. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے اچھا میں جا رہا ہوں. پھر جب قرآن ہم نے بڑی محنت کی, جب ہم قرآن پڑھتے پڑھتے چیخیں مارنے لگے تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے, ختم ہو گیا. تو مینس کہ مسجد میں بھی اگر ہیں تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے, یہ پریشانی ہو سکتی ہے. اگر جادو ہے تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے. نہیں تو یہ جو نماز میں بھول جانا اور مؤذن کی طبیعت بگڑ جانا, بالکل 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 یہ اس کے اندر ہوتا ہے. اکثر بچے بڑے چھوٹے اکثر کہتے ہیں کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں لگتی. قرآن پڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک دفعہ تراویح سنا رہا تھا, تراویح سناتے سناتے میری زبان بند ہو گئی. اللہ, میں بڑی کوشش کی پڑھنے کی. وہ پیچھے جو میرے استاد ہیں ابو جان اس وقت تھے, تو ان کو پتہ چل گیا, تو انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کیا, فوراً میری زبان کھل گئی. اور مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ آپ کے ساتھ, پھر ان کو پکڑا بھی. یہ قرآن مطلب کہ شیاطین ہیں, ان کی حرکتیں تنگ کرنا, اور جادو کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مجھے نیند نہیں آئی, 3 دن 2 دن اور 1 رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی. تو میں ابو کے پاس چلا گیا, اپنے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے, نور سے منور فرمائے. تو میں ان کے پاس چلا گیا, میں نے چھری پکڑ لی اور میں نے کہا کہ یہ اتنا حصہ جو نا وہ میں کاٹوں گا تو اس کے اندر سے مجھے ایک چیز تنگ کر رہی ہے, مجھے سکون مل جائے گا. مطلب کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. بس اس کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے. یہ میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں یہ کاٹوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا. ابو نے جب چیک کیا تو 12-13 جنات تھے جادو کی وجہ سے. والد صاحب جب قرآن شروع کریں پڑھنا, سورۃ مزمل انہوں نے پڑھنا شروع کی, سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی, سورۃ جن شروع کی, تو مجھے نیند آنا شروع ہو گئی, میں ادھر سونے لگا. جیسے ہی وہ ختم کرتے دوبارہ پھر میری جاگ کھل جاتی. اور میں اسی روش میں تھا, مطلب میں کہتا تھا مجھے 2 لڑائی کر رہا تھا. اور ابو جان مجھے بتا رہے تھے کہ تمہارے اندر ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی کہ جو ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ ہو جاتا ہے, اس کا پراپر علاج ہوتا ہے, اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. کسی عالم سے عامل سے رابطہ کرنا چاہیے, پراپر اپنا علاج کروانا چاہیے, تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ بھولنا, یہ کپ کپی طاری ہو جانا, جسم کے اندر عجیب سی طاقت آ جانا, یہ اسی کی نشانی میں سے ایک نشانی. تو یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ہمیں اس کا علاج کروا لینا چاہیے, خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے. عامل کے پاس تو جائیں جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے, لیکن اگر کوئی عامل جو مسلمان نہیں ہے, کیا ایسے معالج کے پاس یا ایسے عامل کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ غیر مسلم ہو جی اور روحانی علاج اس سے کرنا ہو, دونوں باتیں ملتی ہیں؟ ملتی تو نہیں ہے. ویسے علاج کروایا جا سکتا ہے, کوئی اس میں نہیں ہے, لیکن مطلب میڈیکل ڈاکٹر ہے تو علاج کروا سکتے ہیں, لیکن روحانی روحانی علاج نہیں.
نہیں روحانی علاج نہیں. جادو وہ جنات دیکھیں کے نا, توڑ کے لیے آپ غیر مسلم ہیں اور اسے روحانی علاج کی توقع کر رہے ہیں, وہ کیا روحانی علاج کرے گا؟ وہ غیر مسلم ہے, وہ تو سمجھتا ہی نہیں. وہ سمجھے گا بھی تو اس نے اپنے منتر تنتر ہی پڑھنے ہیں, وہ اسے علاج تو کر لے گا لیکن وہ شرعی نہیں ہوگا, وہ کروانا نہیں ہے. وہ کروانا نہیں ہے. صحیح. وہ آپ کو کیا کہے گا, نعوذ باللہ, وہ کچھ غلط کام کہے گا, تم یہ کرو, تم الو کا خون لے کر آؤ, تم قبرستان میں جاؤ, تم اس طرح. پھر وہ آپ اچھا یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا, پھر یہ آپ کو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ جو موکل ہے نا ہمارے, وہ چاہ رہے ہیں کہ تم ہمیں 3 لاکھ روپیہ دو, ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے, ہمیں بکرے دو. اچھا بکرے کا بڑا ذکر کرتے ہیں, پیسوں کا ذکر کرتے ہیں, ادھر سے ان کی دال روٹی اور مطلب بزنس ان کا 4 چاند کے 7 چاند, مطلب کہ بڑے ان کو تارے اور چاندے پتہ نہیں کیا کیا لگتے ہیں. تو روحانی علاج آپ کو علماء ہی بتائیں گے جو قرآن و حدیث کے ساتھ عمل کرتے ہیں, علم آپ بتاتے ہیں, لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, ان سے ہی کروانا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا آن لائن آپ سے فون پہ, ویڈیو کال پہ, اس طرح بھی تو بات کی جا سکتی ہے اور یہاں سے بھی تو علاج کیا جا سکتا ہے. بالکل یہ ہمارے پاس حل ہے, اس کا بھی ہم کر سکتے ہیں. ہاں لیکن وہ بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ بہت سینسٹیو ہے, یہ اس طرح کے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر حاضری ہو جائے تو گھر والے اس کو کیسے سنبھالیں گے, ہم پڑھتے پڑھتے کوئی معاملہ بن جائے. ہاں جادو کا اگر ہو تو وہ ان سے علاج کروا کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا, ہم آپ کو بتا دیں گے, یا جو بھی عالم ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں یہ کر لو, یہ رہنے دو, اس سے آپ کا دین اور ایمان آپ کا خراب ہو جائے گا, ہاں یہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, تجربات ہیں تو آپ یہ کر لیں, تو اس سے فرق ہو سکتا ہے, تو علاج کروا سکتے ہیں. جی بہتر. ویسے تو ہمارے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, لیکن ایک میرا ذاتی سوال ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ناظرین کو بھی اس سے رہنمائی مل جائے گی. مختصراً وقت پھر ہمیں پروگرام کا بھی زیادہ ہم نے لے لیا ہے. سفلی علم کیا ہے؟ سفلی علم نا یہ گندگی ہوتی ہے. اچھا, مطلب جس کے اوپر یہ سفلی علم کیا جاتا ہے نا, یہ گندگی کو پرموٹ کرتا ہے. اچھا, مطلب انسان نہائے گا نہیں, انسان کے گھریلو معاملات ہو گئے, یہ بیوی کے پاس بچوں کے پاس گندا رہے گا, نہائے گا نہیں, نماز نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں پڑھے گا, قرآن کے قریب بھی نہیں جائے گا, مسجد کے قریب سے نہیں گزرے گا. جب اذان ہو جائے گی تو یہ بھاگے گا وہاں سے اور پلیز جگہوں پہ جائے گا, اس کو پلیز جگہیں پسند آئیں گی, واش روم اس کو بہت پسند آئے گا, گندگی اس کو. اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سفلی علم جس پر ہو جاتا ہے وہ اگر کسی کو پہچاننا ہو نا کہ یہ اس کے اوپر کون سا علم ہے, تو اگر وہ گندگی کو پسند کرے تو سمجھ لیں کہ اس کو سفلی علم ہے. جی فائن, بہتر. تو وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے, گھر کا ماحول سارا خراب کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور جو پریشان ہے اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, نجات عطا فرمائے. قاری عمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, جزاک اللہ. اور حافظ ارحم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے سنائی. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کے صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور جو پاک صاف رہنا وہ انتہائی ضروری ہے. ہم پاک صاف رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری تمام پریشانیوں کا علاج اور نجات ہے. تو ہمیں اس کو اپنانا ہے. اور جو آج ہم بات بھی کر رہے تھے کہ صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا نظام ہمیں اپنے اوپر قائم کرنا ہے, اور پھر اپنے ساتھ جڑے لوگوں پر جو ہے اس کی اہمیت کو بتلانا ہے, اور انہیں یہ بات سمجھانا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں. اسی میں ہماری ذاتی بھی نجات ہے اور اسی میں ہمارے پورے معاشرے کی نجات ہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.